بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ مبارک اور عظیم الشان بابرکت مہینہ جو ہمارے اوپر بہت جلد سایہ فگن ہونے والا ہے، ماہ ذوالحج کا مہینہ، جس میں ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں. یہ عظیم الشان قربانی، اس کا کیا پس منظر ہے اور اس کی کیا تاریخ ہے، اسی کو آج میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرات، یہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا اثر انگیز واقعہ ہے کہ جس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ذرا تصور کیجئے کہ 80 سالہ بوڑھا شخص جو آرزو کے باوجود ابھی تک اولاد کی نعمت سے سرفراز نہ ہوا ہو، وہ بارگاہ خداوندی میں سراپا سوال بن کر یہ دعا کرتا ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد سے نواز دیجیے. بالآخر ایک دن اس کی یہ فریاد اس کے رب نے سن ہی لی اور ایک حلیم، بردبار اور باوقار بیٹے کی نہ صرف بشارت سنائی بلکہ ہونہار اسماعیل کی صورت میں وہ مبارک بیٹا عطا بھی کر دیا. بڑھاپے کی اولاد کی قدر وہی جان سکتا ہے جسے ایسے حالات سے سابقہ پڑا ہو، لیکن وہ باپ
جسے یہ بیٹا عطا ہوا تھا وہ کوئی عام انسان نہ تھا، وہ تو اللہ کا خلیل اور توحید و انابت اللہ میں اپنے بعد آنے والی انسانیت کا امام بننے والا تھا۔ اس لیے رب العالمین کے دستور کے مطابق اطاعت و انقیاد اور بے چون و چرا امتثال امر کی کسوٹی پر اسے پرکھنے کے لیے عمل شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ اولاً اس معصوم جگر کے ٹکڑے کو اس کی والدہ ماجدہ کے ساتھ مکہ معظمہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آنے کا حکم صادر ہوا، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وادی غیر ذی زرع بیان فرمایا ہے، جسے وہ اللہ کا سچا خلیل پوری خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے بلا تاخیر بجا لایا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ مکہ معظمہ جو کسی زمانے میں غیر آباد تھا اب آباد ہو چکا تھا، اور وہ نور نظر، لخت جگر، پیارا سا اسماعیل اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا، اور امید ہو چلی تھی کہ یہ ہونہار بیٹا اب اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بنے گا اور ضعف و کمزوری کی عمر میں اس کا ہاتھ بٹائے گا۔ لیکن عین اسی زمانے میں جب کہ نظروں میں روشن مستقبل کے خواب سجائے جا رہے تھے، اس خلیل اللہ ابراہیم کو خواب میں یہ حکم ربی پہنچا کہ اب ہمیں تمہارے عزیز از جان نور نظر کی جان کی قربانی منظور ہے، ہمیں تمہارے بچے کی قربانی چاہیے۔ ذرا سوچئے کیسا دل دوز حکم ہے، اس حکم سے دل پاش پاش ہو جائے تو بجا ہے۔ آرزوؤں کے بعد حاصل شدہ ایک ہونہار جوان بیٹے کو ایک بوڑھا باپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، کیا مادیت کی دنیا میں کوئی اسے سوچ بھی سکتا ہے؟ لیکن انسانیت کی تاریخ کا یہ روشن ورق آج بھی سچی تاریخ کے صفحات پر نقش ہے اور تا قیامت نقش رہے گا، کہ جس حکم کی تعمیل کو دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اللہ کے خلیل ابراہیم نے اس حکم ربی کو بصر و چشم قبول کر کے برملا اس کی تعمیل کا شرف حاصل کیا اور اپنے لیے ابدی شرافت و عظمت مقدر فرما لی۔ اور اس پر ترا یہ کہ اس تعمیل حکم میں وہ سعادت آثار بیٹا اسماعیل اپنے والد ابراہیم کے شانہ بشانہ نظر آیا اور بجا طور پر ذبیح اللہ کے مبارک لقب کا حقدار بنا۔ اللہ تعالیٰ کو ان باسعادت باپ بیٹے کی یہ ادائیں ایسی پسند آئیں کہ قیامت تک ان کا نام روشن فرما دیا، اور اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں بڑے اچھوتے بڑے البیل انداز میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ آپ بھی اس کو قرآن کریم میں پڑھیے، اپنے علماء سے اس کا ترجمہ سنیے، تفسیر سنیے، تشریح سنیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کس شان کے ساتھ قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ فرماتا ہے اللہ رب العزت وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ یہ سورہ صافات کی آیات آپ قرآن کریم میں بار بار پڑھیے، اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر کے اس کا ترجمہ سنیے، اس کی تفسیر سنیے، اس کی تشریح سنیے، اور پھر دیکھیے آپ کو کیا مزہ آتا ہے کہ ایسا عظیم الشان والد اور ایسا عظیم الشان بیٹا، باپ اور بیٹے دونوں عظیم الشان، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کس خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان آیات کو بار بار پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ رحمان الرحیم
رؤوف و شکور رب کے ذریعے اپنے مخلص بندوں کی کیسی قدردانی ہوتی ہے۔ ان کا اظہار ان آیات کے ایک ایک لفظ سے ہو رہا ہے۔ اس رب شکور کی رحمت تو آج بھی عام ہے، بس بندوں کی طرف سے انابت و اطاعت کی ضرورت ہے۔ کاش اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ باپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا نعم البدل عطا فرمایا، اسی کو اور اسی کی نقل اتارنے کے لیے آج پوری دنیا کے اندر یہ قربانی کی جاتی ہے۔ اس سے آگے اور بڑھیے، بات یہ آتی ہے پھر علماء محققین کے درمیان یہ ایک بحث چھڑ گئی کہ ذبیح اللہ کون ہے، آیا حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ہیں یا اسحاق ہیں؟ تو اس بارے میں آپ حضرات کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اہل تحقیق مفسرین حضرات کی رائے یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہی ذبیح اللہ ہیں، اور انہی کی یاد میں قربانی کا حکم امت محمدیہ کو دیا گیا ہے۔ اور تفسیر کی بعض روایات میں حضرت ابراہیم کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے ذبیح اللہ ہونے کی جو بات لکھی گئی ہے، محققین علماء نے اسے قبول نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہ صرف قرآن کے اسلوب بلکہ موجودہ توریت کے عبارات سے بھی اس کی نفی ہوتی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل یہودیوں نے روایتی تعصب کا ثبوت دیتے ہوئے ذبیح اللہ ہونے کی شرافت اپنے مورث اعلیٰ سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی پھیلائی ہوئی روایتوں سے متاثر ہو کر بعض اسلامی روایتوں میں بھی حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ کہہ دیا گیا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ذبیح اللہ کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہیں۔ اور اس کے شواہد کے لیے کچھ باتیں ہیں، وہ یہ کہ سورہ صافات میں اولاً حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بشارت ہے، پھر آپ کی قربانی کا تذکرہ ہے، اور اس مضمون کے ختم ہونے کے بعد آگے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ کہہ کر نئے مضمون کی ابتدا کی گئی ہے۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ پہلی بشارت الگ تھی اور دوسری بشارت الگ ہے۔ اور حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذبیح اللہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ذبح اور قربانی کا واقعہ بالاتفاق مکہ معظمہ میں پیش آیا، اور یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی مقیم تھے، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور تیسری وجہ حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کہنے کی یہ ہے کہ توریت میں لکھا ہے حضرت ابراہیم نے جس بیٹے کی قربانی پیش کی وہ اکلوتے بیٹے تھے، اور یہ بات اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے، درست ہو سکتی ہے جبکہ اسماعیل علیہ السلام ہی کو ذبیح اللہ مانا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد تقریباً 13 یا 14 سال لگے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا ہونے میں۔ معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی ہے۔ اب آئیے اس سے آگے اور بڑھتے ہیں۔ اسلام میں قربانی کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ کیوں قربانی چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مخدوم اور دیگر تمام مخلوقات کو انسان کا خادم بنایا ہے۔ انسان کیا ہے؟ مخدوم، اور دنیا کی تمام مخلوقات انسان کی خادم ہیں۔ ان خادموں میں جاندار بھی ہیں اور بے جان بھی ہیں۔ بے جان چیزوں سے تو آدمی نفع اٹھاتا ہی ہے، جانداروں سے بھی انتفاع اس کے لیے جائز کیا گیا ہے، مگر اس سے انتفاع کی شکلیں مختلف ہیں۔ کسی کو سواری کے کام میں لیا جاتا ہے، کسی پر بوجھ لادا جاتا ہے، بعض جانوروں کے بالوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ انہی فوائد میں سے ایک اہم فائدہ گوشت کھانے کا بھی ہے، کیونکہ طبعی طور پر انسان گوشت خور واقع ہوا ہے۔ تاہم شریعت نے ایسے جانوروں کے گوشت کو حرام کر دیا جن میں ظاہری یا باطنی خبث پایا جاتا ہو، چنانچہ خنزیر اور سباع بہائم وغیرہ ظاہری خبث کی وجہ سے حرام قرار دے دیے گئے،
جبکہ غیر اللہ پر بھیٹ چڑھائے جانے والے جانوروں کو باطنی خبث کی بنا پر حرام قرار دے دیا گیا۔ اب دنیا میں پرانی قوموں سے یہ دستور رہا ہے کہ جانوروں کے خون بہانے کو تقرب کا ذریعہ سمجھا گیا، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کے واقعے میں اللہ کی رضا جوئی کی خاطر جنتی مینڈے کی قربانی کرا کر عملاً اس دستور کو صحیح رخ دے دیا گیا، اور اسلام میں بھی یہ طریقہ نہ صرف بلکہ مشروع ہے بلکہ مطلوب اور محمود قرار پایا، اور وسعت والوں پر خاص دنوں میں متعینہ جانوروں میں سے قربانی پیش کر کے تقرب خداوندی کے حصول کو واجب قرار دے دیا گیا۔ اور اس پر اتنی تاکید کی گئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من وجد ساعة لأن يضحي فلا يضحي فلا يحضر مصلانا، خبردار جو آدمی قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، ہمیں اس کے عید کی، اس کے قربانی کی اور اس کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد سے ہمیں اسلام کے اندر قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ پھر سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن میں کوئی عمل اللہ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن میدان میں اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی میں بہایا جانے والا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے دربار میں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی کے ایام میں دیگر عبادات کے مقابلے میں قربانی کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اللہ نے کچھ اوقات کو اپنی کچھ مخصوص عبادات کے لیے متعین فرمایا ہے، انہی میں سے ایک عمل قربانی کا بھی ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن چلا ہوا ہے، اس میں لوگ بہت زیادہ غربت کی دلدل میں پھنس گئے ہیں، پریشان حال ہیں مالی اعتبار سے، اور ہر قسم کی پریشانی سے جوجھ رہے ہیں، لہٰذا کچھ ماڈرن قسم کے لوگ اس میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی اس بار قربانی کے بجائے قربانی کے اندر جتنے پیسے ہم اور آپ خرچ کرتے ہیں ان تمام پیسوں کو اکٹھا کر کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایام قربانی میں جانور کا ذبح کرنا ہی لازم ہے۔ جانور کی قیمت اگر ہم صدقہ بھی نہیں کریں گے کام نہیں چل سکتا، اور جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرے گا وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پیسوں کو اکٹھا کر کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے، یہ بات شریعت کے خلاف ہے، ہرگز لائق توجہ نہیں ہے، بلکہ جس جگہ قربانی کر سکتے ہوں، حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہ ہو، حکومت کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہ ہو، تو وہاں پر جانوروں کو خریدیں۔ جانوروں کو خریدنے میں البتہ احتیاط کریں کہ زیادہ دور دراز نہ جائیں، اپنے گاؤں کے آس پاس کے علاقوں سے جانور لے لیں اور ان کو قربان کریں۔ اور اس گوشت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کا ایک حق رکھا ہے، اس طریقے سے بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ جو غریب غربا بیچارے گوشت نہیں کھا سکتے اور حصہ نہیں لے سکتے، تو آپ ان کے گھروں میں ایک حصہ گوشت کا بھیج دیجیے تاکہ ان کے گھروں کے اندر بھی چولہا جل جائے اور وہ بھی اس گوشت سے نفع اندوز ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ جہاں پر جو جانور ممنوع ہیں جیسے گائے وغیرہ، تو ہمیں جب حکومت کی طرف سے پابندی ہے تو ہمیں چاہیے
کہ ہم ایسے جانور کی قربانی نہ کریں، بلکہ ہمارے لیے جب اس کا بدل موجود ہے، بھینس موجود ہے، کٹڑا موجود ہے، بکرا موجود ہے، کریں ان سب کی قربانی۔ ایسی چیز کی قربانی ہرگز نہ کریں کہ جو حکومت کی طرف سے جس کی پابندی ہو۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں ٹوٹی پھوٹی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بہت متبرک ایام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔